إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما کنتم تعملون. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید توقیر حیدر صاحب کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آلک وعلى مجمعین. عزیزان گرامی، اس دنیا میں بے شمار ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. ہے حقیقت، کچھ معتقد ہیں کچھ منکر ہیں. توحید ایک حقیقت ہے، کچھ توحید کو مانتے ہیں کچھ توحید کو نہیں مانتے. حضرت کا خاتم النبیین ہونا ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. امیر المومنین کا خلیفہ بلا فصل ہونا ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. لیکن ایک حقیقت ایسی ضرور ہے جسے سب مانتے ہیں. کسی کو اس حقیقت کا انکار نہیں ہے. مومن ہے وہ بھی مانتا ہے، کافر ہے وہ بھی مانتا ہے، متقی و پرہیزگار بھی مانتا ہے، گنہگار بھی مانتا ہے، دولت مند بھی اس کا قائل ہے، غریب بھی اس کا معترف ہے. عالم جاہل مرد و زن جتنے ہیں اس حقیقت کا نام ہے موت. کسی کو اس سے انکار نہیں ہے.
کسی سے پوچھیں کہ آپ کو مرنا ہے، جی موت تو آنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان بھول جاتا ہے موت کو، اسے موت یاد نہیں رہتی ہے۔ لوگوں کے سیوم میں آتا ہے، 40ویں میں آتا ہے، پلاؤ کھا کے چلا جاتا ہے، مگر یہ احساس نہیں ہوتا کہ کل ہمارا بھی 40واں ہوگا۔ مانتا تو ہے، یعنی منکر نہیں ہے موت کا، مگر یہ موت یاد نہیں رہتی۔ اگر موت یاد رہتی تو ہم ویسے نہ ہوتے جیسے ہیں۔ آج جیسے ہم ہیں ویسے نہ ہوتے اگر موت یاد رہتی۔ نہیں، ہم نے وہ منظر دیکھا ہے جب لوگوں کو موت یاد آ گئی تھی، جو ہماری عمر کے ہیں یا ہم سے تھوڑا چھوٹے ہوں گے، 40-45 سال جن کی عمر ہوگی، انہیں اچھی طرح وہ لمحہ یاد ہے۔ اسکائی لیب ایک زمانے میں خبر ہوئی، کوئی آج سے لگ بھگ 35-40 سال پہلے کی بات ہے، کہ خبر یہ ہوئی کہ اسکائی لیب گرنے والا ہے، امریکی اسکائی لیب گرنے والا ہے، اور جس خطے میں گرے گا وہ خطہ تباہ ہو جائے گا، وہاں کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اور جہاں جہاں گرنے کا احتمال اور امکان تھا اس میں ہمارا ہندوستان بھی تھا۔ اس میں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گرے گا، دہلی میں، بمبئی میں، جونپور میں، سرسی میں کہاں گرے گا۔ یہ تھا کہ ہندوستان میں گرنے کے چانسز ہیں، اور گرے گا تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کوئی باقی نہ بچے گا۔ میں اس زمانے میں ایران میں تھا، اتفاق سے وطن اپنے جونپور آیا ہوا تھا۔ خدا شاہد ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مسلح سے ہٹتے نہیں دیکھا جو کبھی مسلح پر حاضر ہی نہیں ہوا کرتے تھے، جب تک وہ گر نہ گیا۔ اسکائی لیب گرا، انڈیا میں نہیں گرا، آسٹریلیا کے آس پاس کہیں سمندر کے قریب گرا جا کر کے، آبادی پہ نہیں گرا۔ جب سکون ہو گیا کہ اچھا اب یہاں نہیں گرے گا، پھر ویسے ہی کہ ویسے اذا ہم یشرکون، جو قرآن کی تعبیر ہے نا، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر فاذا ہم یشرکون۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہیں موت کے قائل تو ہیں مگر موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دریائی سفر کر رہے ہیں، سمندری سفر کر رہے ہیں، جہاز پہ جب بیٹھنے لگے کسی نے کہا بھائی صدقہ نکال دو، بسم اللہ تو کم سے کم کہہ دو۔ آپ لوگ کس صدی کی باتیں کرتے ہیں، دقیانوس کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ زمانہ اور تھا جب انسان کو صدقے کی ضرورت پڑتی تھی، اب یہ تو مضبوط ترین شپ ہے، بڑے سے بڑا طوفان بھی اگر آ جائے تو یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ فلاں انجینئر نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ اچھا انجینئر بیچارہ ڈیزائن جب کرتا ہے تو یہی ہے نا کہ جتنے اب تک طوفان آئے ہیں ان کی شدت کو ناپتا ہے، کتنے ری ایکٹر کا زلزلہ تھا، کتنے ری ایکٹر کا طوفان تھا، اسی حساب سے یہ جو ہے ڈیزائن کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اب تک جتنے طوفان آئے تھے وہ 8 پیمانے والے تھے، تو انہوں نے 10 پیمانے والا جہاز ڈیزائن کر دیا تھا کہ اگر 10 پیمانے کا بھی طوفان آ گیا تو اس جہاز پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ اس جہاز پر بیٹھے مغرور ہیں، غرور میں غرق ہیں، جہاز پر بھروسہ ہے اللہ پہ نہیں، انجینئر پہ بھروسہ ہے اللہ پہ نہیں۔ لیکن فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بیٹھ کے آگے بھی سمندر میں جب پہنچے اچانک طوفان آیا۔ طوفان وہ آیا جو انجینئر کے تصور سے ماورا تھا۔ انسان کی قوتیں محدود ہیں، خالق انسان کی قوت تو محدود نہیں ہے۔ وہ شدید طوفان جب آیا جہاز کے پرخشے اڑنے لگے۔ اب وہی انسان جو اب تک
موت کو بھی بھولے ہوا تھا، خالق موت کو بھی بھولے ہوئے تھا. اب اس کے سامنے موت بھی آ گئی اور اپنے خالق کا تصور بھی آ گیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اب جب چاروں طرف سے امیدیں ختم ہو گئیں، ایک ہی شمع امید روشن باقی بچی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پورے اخلاص کے ساتھ اسے پکارا، پورے اخلاص کے ساتھ اسے آواز دی. اور وہ بھی کتنا کریم ہے، وہ بھی کتنا کریم ہے. جو لوگ ہمیں اچھے وقت میں یاد نہیں کرتے ہیں، جو ہمیں برے وقت میں یاد کرتے ہیں، یا تو ہم ان کی مدد ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں اتنا تانا تو ضرور دے دیتے ہیں. اب ہماری یاد آئی، اب ہماری یاد آئی، اب تک ہمیں بھولے ہوئے تھے. نہیں، وہ بڑا کریم ہے. شرط فقط یہ ہے دل سے پکارو، اخلاص سے اگر آواز دو گے وہ لبیک کہے گا، کسی قسم کا تانا بھی نہیں دے گا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب پورے اخلاص کے ساتھ اسے پکارا، اس نے صحیح و سالم انہیں ساحل تک پہنچا دیا. فلما نجیناہم من البر، جب ہم نے انہیں بحفظ و امان ساحل تک پہنچا دیا، اذا ہم یشرکون، پھر وہ بھول گئے، پھر وہ اسی شرک کا شکار ہو گئے. تو عزیزو، موت کا اقرار تو سب کو ہے، سب معتقد ہیں کہ مرنا ہے، مگر یہ یاد نہیں ہے کہ مرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے جو یہ رسمیں قائم کی ہیں، سیم، 10واں، 20واں، 40واں چھماہی، ظاہر سی بات ہے کوئی شرعی قانون تو نہیں ہے، یہ کوئی شرعی قانون نہیں ہے، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں جو ہمارے بزرگوں نے رسم قائم کی، اور اچھی رسم قائم کی. مگر شرط یہ ہے کہ رسم کو رسم ہی سمجھیے، شریعت نہ بنا دیجئے. رسم کو رسم رہنے دیجئے، ٹریڈیشن کو ٹریڈیشن رہنے دیجئے، ریلیجن نہ بنائیے. برائیاں وہاں سے پیدا ہونے لگتی ہیں جب ہم ٹریڈیشن کو ریلیجن بنا دیتے ہیں، رسم و رواج کو دین بنا دیتے ہیں. اکثر سوال ہوتا ہے مولانا کہ سیم تیسرے ہی دن کرنا ضروری ہے، چوتھے دن نہیں ہو سکتا؟ سیم تو تیسرے ہی دن ہوگا، ہاں چوتھے دن چہارم ہو سکتا ہے. میں جیسے کیا 40ویں کے لیے ہر جگہ کی رسمیں الگ الگ ہیں نا، کہیں وہ ہے وہ 3 چاند نہ لگنے پائے، کہیں 3 اندھیرا نہ لگنے پائے، 3 اجالا، الگ الگ رسمیں ہیں. سوال ہم سے کہ یہ سوال آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اپنی اہلیہ سے پوچھ لیجئے، پر جن کی شریعت ہے انہی سے تو پوچھیں گے نا، ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ شریعت میں نہ سیم ہے، نہ 10واں ہے، نہ 20واں ہے. نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت نے منع نہیں کیا ہے، شریعت منع نہیں کرتی ہے سیم 10واں 20واں 40واں چھماہی سال منانے کے لیے، شریعت نے حکم نہیں دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ رسم قائم کی، اور میں کہنے عرض کیا اچھی رسم قائم کی. جب بھی بزرگوں نے کوئی رسم قائم کی اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. افسوس یہ ہے کہ حکمت تو لوگ بھول گئے، رسم کو باقی رکھا ہے. رسموں میں قباحت اسی لیے پیدا ہوئی کہ حکمت کو بھول گئے. وہ راز، وہ سبب، وہ فلسفہ کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے جب رسم قائم کی تھی، میرے خیال میں 2 اہم فلسفہ تھا ان کی نگاہوں میں. پہلا فلسفہ تو یہ تھا اسی بہانے ہم اپنے مردوں کو یاد کر لیں گے، ورنہ اگر ہمارے بزرگوں نے یہ سیم و 10ویں و 20ویں کی رسم قائم نہ کی ہوتی تو شاید ہی دفن کرنے کے بعد کوئی اپنے بزرگوں کو یاد رکھتا. وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب ان کے اعمال کا سلسلہ رک گیا ہے، لیکن ثواب کا سلسلہ تو نہیں نہ رکا ہے. ان کی طرف سے ان کو ثواب تو پہنچایا جا سکتا ہے. لہذا بزرگوں نے سیم 10واں 20واں رکھا. لوگ آئیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، ثواب انہیں ملے گا. ذکر حسین ہوگا، ثواب انہیں ملے گا. اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، ثواب انہیں ملے گا. اسلامی عقائد بیان ہوں گے، ثواب ان کو ملے گا. اسلامی تعلیمات کا تذکرہ ہوگا، ثواب انہیں ملے گا. ہدایت بیان کی جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی گمراہ ان کی مجلس میں آنے کے بعد ہدایت کے راہ پہ گامزن ہو جائے، ثواب انہیں ملے گا.
اس لیے بزرگوں نے یہ رسم قائم کر دی، کم سے کم ان دنوں میں تو یاد کر لیں۔ اچھا آپ دیکھیں بھی جب سال پورا ہو جانے کے بعد پھر کون یاد کرتا ہے؟ سب کچھ معاملہ ہلکا پڑ جاتا ہے نا۔ اب اگر برسی ہوتی بھی ہے، ہر سال برسی کسی لائق بچے نے منا بھی لیا، وہ زور نہیں رہتا جو پہلی برسی میں ہوتا ہے۔ تو رسم جو قائم کی تھی بزرگوں نے، ایک وجہ یہ تھی، دوسری بڑی وجہ یہ تھی جو لوگ موت سے غافل ہو گئے ہیں انہیں موت کی یاد دلا دی جائے۔ جو غافل ہو گئے ہیں، جو بھول گئے ہیں اپنی موت کو، عرض کیا کہ موت کی یاد انسان کے کردار میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ بہت سارے جرائم اور کرائم سے انسان کو آزادی مل سکتی ہے اگر یہ یاد آ جائے کہ ہمیں مرنا ہے، اور کب مرنا ہے وہ تو معلوم ہی نہیں۔ اگر یہ پتا ہو کہ ہم کو مرنا، یا ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہم کو مرنا ہے، اور کب مرنا ہے، مرنے کا وقت تو مقرر ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، لیکن یہ مقررہ وقت ہمیں بتایا نہیں ہے۔ 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد کب موت آئے گی؟ 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے، کچھ نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو جاؤں، اگلا جملہ منہ سے نہ نکل سکے۔ امکان ہے نا؟ امکان ہی نہیں ہے، واقع ہوا ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے ہی کی بات ہے، پٹنہ کا امام جمعہ خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دیتے دیتے چپ۔ کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گئے۔ ملیشیا میں قرأت قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے، قاری قرآن بہترین قرأت کر رہا ہے، اتفاقاً موت کی آیت پڑھ رہے تھے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ عزیز تک پہنچے، غفور نہیں کہہ سکے، آج مکمل نہیں کر سکے۔ آپ کے یہیں یہ جو ہے نوگاما سادات میں مولانا منصور صاحب محفل ہو رہی تھی، شاعر شعر پڑھ رہا ہے، مولانا سبحان اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں تعریف کے لیے، ہاتھ اٹھا کر اٹھا رہ گیا۔ یہ تھی 2-3 سال کے اندر کے واقعات ہیں سب۔ تو معلوم تو نہیں نہ ہے کہ کب آنے والی ہے موت۔ ہاں، جب موت کا لمحہ آ جائے گا، اپنے وقت سے نہ پہلے موت آنے والی ہے نہ بعد میں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ ہر قوم کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوگی، اور اگر وقت نہیں آیا ہے تو موت نہیں آئے گی۔ خب ایسی موت سے ڈرنا کیا؟ ڈرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم بچ جائیں۔ ڈرتے کاہے کے لیے؟ بچنے کے لیے نا۔ ہم نے سانپ دیکھا، ہمیں سانپ سے ڈر لگا، کیوں ڈرے؟ تاکہ سانپ سے جو ہے بچ جائیں۔ بچنے کا امکان ہو تبھی تو ڈرنا چاہیے۔ امکان ہے کہ ہم سانپ کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ کسی خطرناک انسان کو دیکھا، ڈر کے بھاگ نکلے، کیوں؟ امکان تو ہے نا کہ اس کے ہاتھ سے بچ جائیں۔ تو ڈر تو وہی معقول ہے جہاں بچنے کا امکان ہو، لیکن موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، نہ وقت سے پہلے آئے گی نہ وقت کے بعد آئے گی۔ لیکن آج موت کا خوف انسان پر اتنا طاری رہتا ہے کہ بہت سارے جرائم اور بہت سارے کرائم کی جڑ اور سبب یہی موت کا خوف ہے۔ امیر المومنین کا ساتھ لوگوں نے کیوں نہیں دیا تھا؟ حضرت کی رحلت کے بعد تاریخ یہی تو کہتی ہے نا کہ امیر المومنین نے صدیقہ طاہرہ جب تک زندہ رہیں اور حسنین کریمین کے ہاتھوں کو پکڑ کے ایک ایک صحابی کے گھر گئے ہیں۔ کیا تمہیں غدیر کی خبر نہیں ہے؟ کیا
تم حقائق سے واقف نہیں ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حق ہمارا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے حکم سے پیغمبر نے یہ منصب ہمیں سونپا ہے؟ ہاں بات تو صحیح ہے، انکار نہیں کرتا تھا کوئی، کسی نے نہیں کہا ہمیں تو نہیں پتا تھا، یہ آپ نے نئی بات کہاں سے نکالی؟ کسی نے نہیں کہا، تو پھر ہمارا ساتھ دو۔ مگر تاریخ گواہ ہے کوئی علی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایک ہی سبب ہے، موت کا خوف۔ ساتھ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ یہی تو ہوتا نا زیادہ سے زیادہ، بھائی دو حالت سے بات خالی نہیں تھی، یا کامیاب ہو جاتے یہ لوگ اور یا مد مقابل کے ہاتھوں مارے جاتے۔ موت کا خوف ہے جس نے علی کو خانہ نشین بنایا۔ امت نے ساتھ نہ دے کر کے علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ البتہ علی کو تنہا نہیں چھوڑا، خود کو تنہا کر لیا۔ علی کو تنہا نہیں چھوڑا، خود کو تنہا کر لیا، کیونکہ علی ان پر حکومت کرنے کے محتاج نہ تھے، یہ علی کی حکومت کے محتاج تھے۔ اگر حکومت کی باغ ڈور علی کے ہاتھوں میں تھما دیا ہوتا تو آج امت مسلمہ کا وہ حشر نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ موت کا خوف تھا جس نے مسلم ابن عقیل کو کوفے میں تنہا بنا دیا۔ یہ موت ہی کا تو خوف تھا کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ کیا لوگ حسین کی عظمت سے آشنا نہیں تھے، واقف نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، پہچانتے؟ اچھی طرح سے جانتے تھے، خوب واقف تھے۔ دیکھیے بعض افراد تو وہ ہیں جو حقائق کو نہیں جانتے، انہیں پتہ نہیں کہ حسین حق پر ہے کہ یزید پر، نہ یزید کی پلیدیوں سے آشنا ہے، کثافت کاریوں سے آگاہ ہیں، نہ حسین کی عظمت سے واقف ہیں۔ لیکن وہ افراد جو اچھی طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حسین کی حقانیت سے بھی آشنا، یزید کی خباثت سے بھی واقف تھے، اس کے باوجود حسین کے لشکر میں آنے کے بجائے عمر سعد کے لشکر میں نظر آ رہے تھے۔ کیا سبب تھا؟ کیوں لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑا تھا؟ موت کا خوف ہی تو تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کیا ڈرنے کے بعد موت سے بچ گئے؟ بچ گئے موت سے؟ عرض کیا ہم نے آپ کی خدمت میں، اگر انسان کسی چیز سے بچ سکے تو ڈرنا معقول ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کوفے والوں نے حسین کا ساتھ دے دیا ہوتا، اگر کوفے والے موت کے خوف سے حسین کو تنہا نہ چھوڑے ہوتے تو خدا کی قسم کوفی اتنے نہ مارے جاتے جتنا حسین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مارے گئے۔ مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ فرق یہ ہے اگر حسین کا ساتھ دیتے تو شاید ہرملہ کے ہاتھوں مارے جاتے، شاید سنان کے ہاتھوں مارے جاتے، خولی کے ہاتھوں مارے جاتے، شمر کے ہاتھوں مارے جاتے، لیکن حسین کا ساتھ چھوڑ کے پھر بھی مارے گئے۔ اب مارے گئے عباس کے ہاتھوں مارے گئے، علی اکبر کے ہاتھوں مارے گئے، قاسم کے ہاتھوں مارے گئے، حسین کے ہاتھوں مارے گئے۔ کربلا میں جو مارے گئے وہ کہاں کے تھے؟ شام سے آئے ہوئے تھے، کوفے ہی کی فوج تو تھی، شام کے تو تھوڑے سے افراد رہے ہوں گے اس میں، بقیہ سارے کے سارے کوفے ہی سے تھے۔ اس کے بعد سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں جب توابین کا انقلاب آیا ہے، توابین کی تعداد 5000 تھی نا، جنہیں اس بات کا ہوا کہ ہم نے حسین کا ساتھ نہ دے کر کے غلطی کی ہے، اب ہمیں جینے کا حق نہیں ہے، حسین کے قاتلوں کو ماریں گے، خود مر جائیں گے۔ یہ 5000 افراد سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں توابین کے نام سے اٹھے، کہ 5000 کے 5000 مارے گئے۔ البتہ مار کے مرے، کس کو مارا؟ کوفے والوں کو۔ مرے کون؟ کوفے والے۔ اگر ایک نے ایک کو بھی مارا ہوگا تو 5000 ادھر کے گئے، 5000 ادھر کے گئے۔ جناب مختار کا انقلاب ہوا،
کون مارا گیا اس میں؟ کوفے والے. مصعب بن زبیر نے جب آ کے دوبارہ کوفے پہ قبضہ کیا، کون مارے گئے؟ کوفے والے. عزیزو، تاریخ سبق ہے، تاریخ عبرت ہے. کبھی بھی موت کے خوف سے حق کا ساتھ مت چھوڑنا. حق کو پہچان لیا حق کو تو گامزن. موت کا خوف نہیں، اس لیے کہ موت تو آنا ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل. اب چاہے حسین کا ساتھ دیتے ہوئے مرے یا یزید کی کاسا لیسی کرتے ہوئے مرے، حق کے محاذ میں جان دے دے یا باطل کی صفوں میں جان تو جان ہی جانا ہے، ادھر بھی ادھر بھی. ایسا تو نہیں ہے کہ باطل کے ساتھ چلے جائیں گے تو آپ کی جان بچ. جتنا مقدر میں جینا ہے اتنا ہی جئیں گے. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت مقرر کر دی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اگر موت کا وقت معین مقرر اللہ نے کیا، جب وہ آ جائے گا نہ اس میں تاخیر ہوگی اور نہ جلدی آ جائے گی. اگر آپ میدان میں آ جائیں گے تو جلدی موت نہیں آ جائے گی، اور اگر حق کا ساتھ نہ دے کے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو موت ٹل نہیں جائے گی. لیکن بہرحال انسان پر موت کا خوف طاری رہتا ہے، خاص طور سے آج کل کے زمانے میں. یہ جو کورونا کا دور ہے، کورونا کا یہ دور جدھر دیکھیے خوف ہی خوف ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہادر لوگ ہیں، نڈر لوگ ہیں. بڑی مدت کے بعد بہادروں کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، ورنہ ادھر دیکھیے چہرہ اترا ہوا ہے، نقاب چڑھی ہوئی ہے، نقاب چڑھی ہوئی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے. جس سے ڈرنا چاہیے اس کا خوف نہیں ہے، جس سے نہیں ڈرنا چاہیے اسی کا خوف ہے. بہت ساری خواتین سے جب کہا جاتا تھا کہ بی بی آپ حجاب کیوں نہیں کرتی، آپ پردہ کیوں نہیں کرتی، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حجاب واجب ہے؟ نہیں، 99% خواتین تو کہتے ہیں نہیں پتہ تو ہے کہ حجاب واجب ہے، پتہ ہے، جانتے ہیں، معلوم ہے کہ حجاب واجب ہے. 1% ہیں ایسی جسور جو کہتے نہیں اسلام میں حجاب نہیں ہے، یہ مولویوں نے گڑھ لیا ہے. 1% وہ بھی ہیں، لیکن 99% وہ خواتین جو حجاب نہیں کرتی وہ حجاب کو واجب جانتی ہیں. پھر کیوں آپ حجاب نہیں کرتی؟ سبب کیا ہے؟ مولانا وہ حجاب کر کے عورت بالکل جوکر لگنے لگتی ہے، حجاب کرنے کے بعد عورت بالکل جوکر لگنے لگتی ہے. کیوں حجاب نہیں کیا؟ کیوں یہ گناہ کیا؟ معاشرہ ذلیل نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، عورت جوکر لگنے لگتی ہے، شکل عجیب جیسی ہو جاتی ہے. تو خدا کا خوف نہیں ہے، خوف اس بات کا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہی خواتین جنہیں اسلامی حجاب جوکر بنا دیتا ہے، آج انہیں اپنی شکل گویا آئینے میں نہیں دکھ رہی ہے. یہ چہرے پہ لگا ہوا ماسک اتنا حجاب تو اسلام بھی نہیں کہتا. اچھا وہ بھی 1-2 دن کی بات نہیں، 4 مہینہ ہو گیا بھائی، پتہ نہیں ابھی کتنے مہینے اور گزریں گے. یہ جوکر بنے ہوئے کتنے مہینے اور گزریں گے. نہیں وہ سب کیوں؟ ارے اس کو ہٹا دیں گے تو موت آ جائے گی. جس چیز سے ڈرنا ہے اس سے نہ ڈرے، جس سے نہیں ڈرنا ہے. اسلام موت کے ڈرنے کا قائل نہیں ہے موت سے، البتہ موت کو گلے لگانے کا بھی قائل نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اسلام زندگی کا دین ہے، موت کا دین نہیں ہے. جتنے قوانین اسلام کے ہیں سب وہی ہیں جو انسان کی زندگی کو سنوارتے ہیں. ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کے لیے خطرناک ہو، مضر ہو، وہ اسلام میں حرام ہے. فرض کیجئے خدا نخواستہ کوئی صاحب شوگر پیشنٹ ہیں،
اور انہیں معلوم ہے کہ میٹھا ان کے لیے مضر ہے. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میٹھا مضر ہے ان کے لیے, میٹھا اب حرام ہے, شرعاً حرام ہے. کولیسٹرول کسی کا بڑھا ہوا ہے, اگر انہیں یقین ہے کہ تلی ہوئی چیزیں ان کے لیے مضر ہیں تو شرعاً بھی تلی ہوئی چیزیں کھانا ان کے لیے حرام ہے. اسلام کا ایک عام قانون ہے, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, نہ کسی کو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے, نہ اپنے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب جی میری زندگی ہے, میری لائف ہے, میں جیسے چاہوں گزاروں, میری مرضی. نہیں, مذاق مت کیجئے, یہ آپ کی لائف نہیں ہے, آپ کی زندگی نہیں, یہ زندگی آپ کے پاس امانت ہے پروردگار کی, آپ اس کے مالک نہیں ہیں, امانت دار ہیں. اور ہمیشہ آپ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں سمجھے بغیر. اعتراف تو کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بچہ جانتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا معنی ہے اس کا؟ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں, ہم اللہ کی ملکیت ہیں. انا للہ, یہ لام جو ہے اللہ کے پہلے یہ لام آتا ہے ملکیت کا معنی بیان کرنے کے لیے. الکتاب لزیدن, زید کتاب کا مالک ہے. انا للہ, ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا مالک اللہ ہے. یہ ہماری پوری زندگی, اعضاء و جوارح, ساری صلاحیتیں, ساری قوتیں اس نے عطا کی ہیں, بخش نہیں دیا ہے, بطور امانت ہمیں دیا ہے, خاص مقصد کے لیے ہمیں دیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ایک دن یہی زندگی, یہ پراپرٹی اسے ہینڈ اوور کرنا ہے, اس کے حوالے کر دینا ہے. ہم مالک نہیں ہیں. ظاہر سے بات ہے جو چیز امانت رکھوائی جاتی ہے, ایک امانت دار کی ذمہ داری کیا ہے؟ امانت کی حفاظت, اسے ڈیمیج ہونے سے بچانا. یا تو امانت قبول نہ کیجیے, اور اگر امانت قبول کر لیا ہے تو اسے خراب ہونے سے, برباد ہونے سے بچانا ہماری ذمہ داری. اللہ نے یہ جسم, یہ حیات, یہ زندگی, یہ صلاحیتیں, سب کچھ بطور امانت ہمیں دیا ہے. اس کی حفاظت ہم پر واجب ہے. البتہ ان خطرات سے جو واقعاً یقینی خطرات ہیں, کچھ خطرات موہومی ہوتے ہیں. خاص آج کل جو باتیں بیان کی جاتی ہیں میڈیا سے یا حکومتی بیانات میں کورونا کے تعلق سے, پہلی بات تو یاد رکھیے کہ جو کچھ ہماری سرکار کہتی ہے, جو کچھ ہمارے ڈاکٹرز بھی بیان کر رہے ہیں, یہ ان کی اپنی ریسرچ نہیں ہے, یہ ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے. یہ طوطے کی طرح سے WHO نے جو انہیں رٹا دیا, جو WHO نے ان سے کہہ دیا وہ آ کر کے دہرا دیتے ہیں. ان کی زبان سے جملہ نکلا, ان کا قانون بن گیا. ہم تو ظاہر سے بات ہے قانون کا احترام تو کرتے ہی ہیں, مگر قانون کا احترام کرتے ہیں تو قانون کو سمجھ بھی تو لے تھوڑا سا. آج جو کورونا کا وائرس پھیلا, جس نے ہمیں اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا, ہمیں خوفزدہ کرایا گیا, بنایا گیا. سارا میڈیا, حکومتی بیانات, حکومتی پیغامات. احتیاط اچھی چیز ہے, ڈسٹینس رکھیں اچھی چیز ہے, ماسک لگائیں اچھی چیز ہے, جتنی چیزیں ہیں اس کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ پرہیز کرائیں مگر خوف نکال کے, علاج کرائیں اسٹریس کو مائنس کر کے, کیونکہ علاج اور خوف دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. کیا ہے کورونا؟ تو جی ایک وائرس ہے, مائکروب ہے,
وائرس ہے، بیکٹیریا ہے. یہ بیکٹیریا، مائکروب، وائرس سب تقریباً ایک ہی خاندان کے ہیں. یہ سارے کے سارے وائرس اور سارے کے سارے مائکروب نقصان دہ نہیں ہوتے ہیں. اس میں کچھ مفید اور فائدہ مند ہے. جو ڈاکٹر صاحبان یہاں تشریف فرما ہوں گے تصدیق کریں گے اس چیز کی. کچھ مفید ہے، فائدہ مند ہے، جسے اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور ان میں سے کچھ مضر اور نقصان دہ ہیں. من جملہ یہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے، کورونا کا وائرس ان وائرسوں میں سے ہے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ کب نقصان کریں گے؟ جب یہ ہمارے بدن کے اندر پہنچ جائیں. اگر بدن کے باہر ہیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. جب بدن میں پہنچ جائیں، بدن میں پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں؟ منہ کے ذریعے سے جاتے ہیں، ناک کے ذریعے سے جاتے ہیں، یا اگر کوئی زخم وغیرہ ہمارے بدن میں ہے، ایک باریک سا سوراخ بھی کافی ہے بدن میں داخل ہونے کے لیے. خطرناک وائرس داخل ہو گیا بدن میں، خطرناک مضر وائرس جسے ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں. انسان کچھ وائرس کو فائدہ مند سمجھتا ہے، کچھ کو نقصان دہ. لیکن عزیزو، یہی نقصان دہ وائرس بھی اللہ نے ہمارے نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. کیا کہنے؟ کیسے اس کا فائدہ ہوگا؟ جب وائرس ہمارے بدن میں پہنچ گیا، یہ جو ہے میکانزم جو ہمارے جسم کے اندر ہے، جو سسٹم، جو نظام پروردگار نے بنایا ہے، یہی مضر وائرس بھی ہمارے لیے فائدے مند ہیں. یہ وائرس جب بدن میں داخل ہوتا ہے، اللہ نے اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے. ہمارے بدن میں کچھ سپاہی رکھے ہیں جن کا کام اس وائرس سے لڑ کے اسے شکست دینا ہے. کیونکہ جب اس وائرس کو شکست ہو جاتی ہے، جسے ہم مضر سمجھتے ہیں، جب تک وائرس ہم پر غالب نہیں آ جاتا تب تک مضر نہیں ہے. جب بدن کا نظام، بدن کا سسٹم، بدن کا سپاہی جب اسے شکست دے دیتا ہے تو یہی وائرس ہمارے بدن کے رشد و ارتقاء اور استحکام کا باعث ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر لکھتا ہے، اگر یہ وائرس نہ ہوتے، اگر یہ مائکروب اور وائرس ہڑتال پہ چلے جائیں، ہمیں انسان کے بدن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یاد رکھیے، ہمارے بچوں کا قد 70 یا 80 سینٹی میٹر سے آگے نہیں بڑھے گا. قد کب بڑھتا ہے؟ بدن میں طاقت کب آتی ہے؟ وائرس بدن کے اندر گیا، اندر موجود سپاہی نے اسے جنگ کیا، لڑا، فائٹ کیا، فائٹ کے نتیجے میں وائرس ہار گیا، سپاہی جیت گیا. جیتنے کی صورت میں اب یہ وائرس نہ صرف یہ کہ مضر نہیں ہے بلکہ فائدے مند بھی ثابت ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اچھا، وہ سپاہی کون ہے جو لڑتا ہے اس سے؟ وہ سپاہی کون ہے جو لڑ رہا ہے؟ میں ابھی نہ حدیث پڑھ رہا ہوں، نہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ خالص سائنس پڑھ رہا ہوں. وہ وائرس کون ہے؟ ہم میں اور سائنسداں کا فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ سب نظام اللہ نے بنایا ہے. وہ کہتا نظام تو ہے مگر خود بخود بن گیا ہے. بھلا چاہے اللہ نے بنایا ہو یا خود بخود بن گیا ہو، فی الحال اس سے بحث نہیں ہے. اس سپاہی کا نام کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ہمارے خون میں 2 قسم کے ذرات پائے جاتے ہیں، ریڈ سیل اور وائٹ سیل. سرخ سیل، سفید سیل، گلبلہائے قرمز و گلبلہائے سفید، اگر فارسی زبان میں کہنا چاہیں. 2 طرح کے سیل ہے نا. سائنس کا جو ابتدائی طالب علم وہ بھی جانتا ہے. ریڈ سیل، وائٹ سیل. وائٹ سیل کا کام کیا ہے؟ وائٹ سیل کا کام ہے مضر وائرس سے لڑنا. جیسے ہی وائرس بدن میں داخل ہوتا ہے، وائٹ سیل
مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ اگر وائٹ سیل کو ویسے ہی سالم رکھا ہے آپ نے جیسے اللہ نے بنایا تھا تو یہ وائرس کو شکست ہو جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی غلط حرکتوں سے وائرس اس وائٹ سیل کو کمزور بنا دیا، لڑنے والے سپاہی کو آپ نے کھانا ہی نہیں کھلایا، بغیر اسلحے کے بارڈر پہ بھیج دیا، خالی ہاتھ اگر بھیجیں گے تو انجام تو معلوم ہے کیا ہوگا نا۔ اللہ نے سپاہی کو پیدا کیا، اسے قوی بنا کے بھیجا، ہتھیار دے کے بھیجا، دیکھ ریکھ کا ذمہ دار ہمیں بنا دیا، پیدا اس نے کیا، حفاظت کا ذمہ دار ہمیں بنا دیا۔ تم اپنے وائٹ سیل کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اپنے سپاہیوں کا پیٹ بھرو، سپاہی تمہاری سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ وائٹ سیل کمزور کیسے پڑتے ہیں اور ان کو مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ سارے سائنسداں، سارے ڈاکٹر سے کہتے ہیں وائٹ سیل کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ وائٹ سیل کا سب سے بڑا دشمن ہے اسٹریس۔ سارے اطباء، سارے ڈاکٹرز، سب سے بڑا وائٹ سیل کا دشمن کون ہے؟ اسٹریس۔ اسٹریس جب آ جاتا ہے تو ہمارا یہ وائٹ سیل کمزور ہونے لگتا ہے۔ جتنا اسٹریس بڑھے گا اتنا ہی وائٹ سیل کی قوت گھٹے گی۔ اب صاحب اسٹریس سے تو بچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں بھلا ہے امکان کہ اس دنیا میں رہیں اور اسٹریس نہ ہو؟ ہاں امکان ہے۔ پروردگار نے راستہ بتا دیا۔ وہ کیا راستہ ہے، وہ کیا چیز ہے جو اسٹریس کو ہم سے دور رکھ سکتی ہے، اور اسٹریس کو دور رکھ کر کے ہم اپنے وائٹ سیل کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ وائٹ سیل کو مضبوط بنا کر کے کورونا جیسے خطرناک وائرس کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیا چیز ہے وہ؟ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے اسٹریس کیسے دور ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سن لو، اسٹریس کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسٹریس دور کرنا ہے، اس کے بغیر وائرس کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ سارا باندھنا بیکار جائے گا۔ یہ سب کیجئے مگر اسی کے ساتھ ساتھ خدا کی یاد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مگر افسوس یہ ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے نام پر یاد خدا ہی سے دور کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں تالے لگ گئے۔ مسجدیں کیا ہیں؟ یاد خدا کا مرکز ہے نا۔ اکثر جگہوں پر 99.99% جگہوں پر مجلس حسین بند ہے۔ یہ فرش اعضاء کیا ہے؟ یاد خدا ہی کا تو ذریعہ ہے نا۔ یہ فرش حسین، یہ مجلس اعضاء، یہ ذکر اہل بیت خدا سے جوڑنے کا بہترین وسیلہ۔ مجلسوں کو جو اتنی اہمیت اہل بیت اطہار نے دیا ہے وہ ہماری تفریح کے لیے تھوڑی دیا ہے، ہمارے رسم و رواج کے لیے نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو ہمیں خدا سے جوڑتا ہے، جس سے ہمیں عظمت الہی کی یاد آتی ہے۔ یہ سب بند ہے نا۔ جو جگہیں، جو مراکز خدا کی یاد دلا سکتے تھے ان پر تو پابندی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رشیا میں فوجی پریڈ ہوئی تھی،
ہوئی تھی نا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, ہمارے رکشا منتری بھی تشریف لے گئے تھے وہاں پر, ہزاروں کا مجمع تھا. یہ جتنی بھی تعلیمات WHO کے نام پہ دی جا رہی ہیں, اس پریڈ میں ان کی دھجیاں اڑائی گئی کہ نہیں اڑائی گئی؟ اب اس کی فلم اٹھا کے دیکھ لیے, کسی کے چہرے پہ ماسک نہیں ہے. پریڈ کے موقع پر پوتین سے لے کر کے نچلے سپاہی تک ہزاروں کی تعداد میں فوجی پریڈ کر. ہمارے یہاں کے بھی گیا تھا دستہ, کسی ہمارے اپنے کسی سپاہی کے چہرے پہ ماسک تھا؟ نہیں تھا. 6 فٹ کے فاصلے کا اہتمام کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. 6 فٹ کے فاصلے کا ذکر کر کے ہماری مسجدوں میں تالے پڑ گئے. نماز جمعہ و جماعت بند ہے نا, مسجدوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں, میں حفظان صحت کے کسی بھی اصول کا مخالف نہیں ہوں, بلکہ حفظان صحت جو واقعی حفظان صحت کے اصول ہیں ان کی رعایت کو واجب سمجھتا ہوں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ کھلی چھوٹ دے دیں اور دوسری جگہوں پر بندشیں لگا دی جائیں. کس نام پر؟ کورونا کا مقابلہ کرنے کے نام پر. آپ کی اسی دوغلی پالیسی کا نتیجہ ہے کورونا گھٹنے کے بجائے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. تو موت آنی تو ہے, مگر موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے. اسے انسان ڈرے, اس سے انسان خوف زدہ رہے. اللہ کا کہنا ہے کہ وقت مقرر ہے, نہ وقت مقرر سے پہلے موت آئے گی اور نہ وقت مقرر کے بعد. اب یہاں ایک سوال بعض ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ مولانا جب موت کا وقت مقرر ہی ہے, نہ آگے نہ پیچھے, اللہ نے وقت مقرر کر دیا, مقدر ہمارا یہی ہے, فرض کیے 65 سال کی عمر میں ہمیں سرسی میں موت آنی ہے, لکھ دیا اللہ نے. اب اگر ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں؟ کہ گاڑی چلانے میں احتیاط کیوں کریں؟ فون آیا ہمیں راستے میں کہ مولانا ابھی بہت ٹائم ہے, آپ آرام سے آئیے, جلدی آنے کی ضرورت نہیں ہے, اطمینان سے آئیے, کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہیں جلد بازی میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو بھیا اگر موت کا وقت مقرر ہے تو کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ احتیاط کریں یا نہ کریں, بیچ سڑک پہ آگے کھڑے ہو جائیں, آ رہا ہے ٹرک آنے دو. اگر موت لکھی ہے تو آئے گی, نہیں تو کیوں کنارے ہٹے ہم؟ کیوں احتیاط کریں؟ کیوں ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ کیوں پیسے خرچ کریں؟ کیوں پرہیز کریں؟ کھاؤ پیو موج کرو, جو وقت مقرر ہے موت تو آ ہی جائے گی. یہ سوال ہوتا ہے نا عزیزو. اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں موت کا وقت تو مقرر ہے اور نہ پہلے آئے گی نہ بعد. اس کے باوجود ہمیں احتیاط کرنی ہے, اس کے باوجود ہمیں حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری کرنی ہے, اس کے باوجود ہمیں احتیاط برتنی ہے, اس کے باوجود ہمیں لائق ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس لیے کہ جو موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے یہ 2 طرح کا وقت ہے. اچھی طرح سنیے گا اس کو. وقت تو مقرر اللہ نے کر دیا, ایک مقدر ہے کنڈیشنل اور ایک مقدر ہے انکنڈیشنل. ایک مقدر ہے مشروط, ایک مقدر ہے غیر مشروط. کنڈیشنل, محمد عسکری سرسی جا رہے ہو, اگر تم نے احتیاط نہ برتی تو 28 جون 2 بجے دن میں تمہاری موت آ جائے گی. اگر احتیاط نہ برتی, بھی سڑک پہ آگے کھڑے ہو گئے, ٹرک کے سامنے آ گئے, کس نے لکھا یہ؟ کس نے مقدر معین کیا؟ اللہ نے. مگر یہ ہے کنڈیشنل, یعنی اگر احتیاط کر لیا,
اگر بیچ سڑک پہ نہ آئے تو بچ جاؤ گے. اور ایک موت مقرر ہے انکنڈیشنل. یہ ساری باتیں جو عرض کر رہا ہوں یہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں ہے. ایک ہے اجل, ایک ہے اجل مسمى. قرآن میں دو لفظ ہیں, اجل مسمى. ایک اجل حتمی ہے, ایک اجل غیر حتمی ہے. ایک اجل مشروط ہے, ایک اجل غیر مشروط ہے. ایک اجل, ایک کنڈیشنل اجل ہے, ایک انکنڈیشنل اجل ہے. انکنڈیشنل اجل, محمد عسکری 65 سال کی عمر میں 28 جون کو اتنے بچے اتنے منٹ پر تمہاری موت آنی ہے, چاہے کچھ بھی کر لو. لاکھ احتیاط برتو, لاکھ حفظان صحت کے اصول پہ عمل کرو, ٹریفک کے سارے قوانین کی رعایت کرو, پھر بھی تمہاری موت آئے گی. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت کا پنجہ تمہارے گریبان تک پہنچ کے رہے گا, چاہے تم مضبوط ترین قلعوں میں کیوں نہ جا کے چھپ جاؤ. تو موت کا وقت مقرر ہے, وہ مقررہ وقت پر نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد. کون سا وقت؟ ایک ہے انکنڈیشنل, ایک ہے کنڈیشنل. کنڈیشنل موت, محمد عسکری 65 سال کی عمر میں 28 جون کو تمہاری موت لکھ دیا ہے. اگر صدقہ نکال دو گے تو بچ جاؤ گے, اگر صلہ رحم کرو گے تو بچ جاؤ گے, اگر والدین سے شرافت سے بات کرو گے تو بچ جاؤ گے. تو ہماری حدیثوں میں ہے نا, صدقے سے عمر بڑھتی ہے نا, صلہ رحم عمر بڑھتی ہے, قطع رحم سے عمر گھٹتی ہے. والدین کا احترام کرو گے عمر بڑھے گی, والدین سے بدتمیزی کرو گے عمر گھٹے گی. یہ کس عمر کی بات ہو رہی ہے؟ کنڈیشنل والی عمر. ایک ہے انکنڈیشنل, صدقہ دو, صلہ رحم کرو, ماں باپ کے قدموں پہ گرو, کچھ بھی ہو جائے. ارے تم ہو, سلیمان نبی کی بھی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ بھی نہ بچ سکیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزو, مرنا تو ہے ہمیں, مرنا تو ہے ہمیں, ہر حال میں مرنا ہے. ڈر کس چیز کا, خوف کس چیز کا؟ کیونکہ موت فنا نہیں ہے, موت جانا نہیں ہے, موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. ہماری زندگی فنا ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے مٹ جانے کے لیے نہیں. مولا فرماتے ہیں ایھا الناس انا خلقناکم و ایاکم للبقاء لا للفناء. اے لوگو, اللہ نے ہمیں اور تمہیں دونوں کو پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے, مٹ جانے کے لیے نہیں. ہاں, لکنکم من دار الی دار تنقلون. ایک جگہ سے دوسری جگہ تم شفٹ ضرور کیے جاؤ گے. اسلامی نقطہ نظر سے موت فنا نہیں ہے, شفٹنگ ہے. شفٹنگ ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں نا, یہاں بھی زندہ, ابھی میں دہلی میں تھا, صبح بھی یہاں آ گیا, وہاں بھی زندہ, یہاں بھی زندہ, وہاں بھی حیات, یہاں بھی حیات. ایک حیات موت سے پہلے کی ہے اور ایک حیات موت کے بعد کی ہے. عزیزو, یہ موت کے پہلے والی حیات سے تو ہم واقف ہیں, جانتے ہی ہیں, جو کہ ایک محدود زندگی ہے. بہت جیے تو 100 سال, بہت جی گئے اگر, کون جیتا ہے 100 سال؟ بہت جیے تو 100 سال. 100 سال کے بعد زندگی نہیں ہے ہماری, 100 سال کے بعد حیات نہیں ہے. بہت جیے تو 100 سال. اس 100 سال کی زندگی کے لیے
کیا ہم آنکھ بند کر کے جیتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں؟ یا اس زندگی کے کچھ تقاضے ہیں؟ زندگی کا تقاضا ہے کھانا روٹی، زندگی کا تقاضا ہے کپڑا، زندگی کا تقاضا ہے مکان. یہ زندگی کے تقاضے ہیں نا. اگر زندہ ہیں، کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے. کیا کرتے ہیں؟ گھر میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں یا نہیں؟ کوشش کرتے ہیں روٹی حاصل کرنے کے لیے، کپڑا حاصل کرنے کے لیے، مکان حاصل کرنے کے لیے. کم سے کم 8 گھنٹہ تو محنت کرتے ہی ہیں. تو یہ 8 گھنٹہ تو کہنے کی بات ہے، ورنہ حقیقت میں 12 گھنٹے سے کم کوئی کام نہیں کرتا. یہ 12 گھنٹے آپ ایکٹیو ہیں کاہے کے لیے؟ کیا مقصد ہے؟ کہ جی وہ زندگی کے تقاضوں کو پورا، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے. اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. عقل کا تقاضا بھی کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیوں کسی سے بھیک مانگیں؟ اپنی ضرورتوں کو خود پورا کریں گے. یہی عقل کہتی ہے، یہی اسلام کہتا ہے. لیکن عزیزو، یہ محدود زندگی ہے. اس کے بعد کی زندگی، اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ 100 سال جیے. اس کے بعد گنتیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، مگر وہاں کی زندگی ختم نہ ہوگی. عقل کیا کہتی ہے؟ وہاں کا بندوبست کریں یا نہ کریں؟ محدود زندگی کے لیے روزانہ 12 گھنٹہ کام. اس زندگی کے لیے کتنا گھنٹہ کام کرتے ہیں؟ وہاں کے لیے کیا لے کر کے جائیں؟ چھوٹے سے سفر پہ بھی جاتے ہیں تو زیادہ راہ لے کر کے جاتے ہیں نا. وہاں کے لیے کیا لے کے اپنے ہمراہ جائیں؟ قرآن کہتا ہے تزودوا، تھوڑا پانی دیجیے گا، تزودوا، زیادہ راہ فراہم کرو. کیا لے کے جائیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد سفر تقویٰ ہے. بہترین زاد سفر تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ واجبات پر عمل، محرمات سے دوری. نہیں معلوم میں کتنی دیر پڑھ سکوں گا، میری طبیعت ذرا بگڑ رہی ہے. ایک صلوات کا سہارا دیں. بہترین زاد عمل، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تقویٰ حرام سے دوری، واجبات پر عمل. اور جب ہم نے یہ انجام دے لیا پھر خوف ختم ہو جاتا ہے. پھر مولا علی کا جملہ ہوتا ہے اذن لا یبالی اوقع الموت علیہ ام وقع ہوا علی الموت. پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہ جاتی کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. یہ جملہ ہم نے علی اول سے سنا اور یہی جملہ ہم نے علی ثانی سے سنا. جب امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے، اچانک امام حسین کے زبان پہ جملہ آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ سنتے ہی شہزادہ علی اکبر امام حسین کے پاس آ گئے. بابا جملہ تو برحق ہے لیکن اس وقت کیوں؟ بابا اس وقت کیوں؟ کہ بیٹا ابھی میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے
یہ قافلہ جا رہا ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ جناب علی اکبر فرماتے بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں کیوں نہیں بیٹا؟ علی اکبر کہتے ہیں اذن لا نبالی بالموت، بابا پھر مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں، نظر آتا ہے احلا من العسل، میرے نزدیک موت سے زیادہ شیریں ہے۔ قافلہ موت کی طرف، جیسے امام مظلوم کربلا نے یہ کہا یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جناب علی اکبر کا یہ جملہ ہے اذن لا نبالی بالموت، جب یہ طے ہے کہ یہ ہم حق پر ہیں تو بابا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نحن وقعنا علی الموت او الموت وقع علینا، چاہے ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ پڑے۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں علی اکبر، اور ابھی تذکرہ ہوا تھا 13 برس کے قاسم کا تذکرہ، جب امام مظلوم کربلا نے پوچھا تھا یا بنی کیف الموت عندک، میرے لال یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو ایک جملہ کہا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیرنی ہے۔ یہ 13 برس کا قاسم کہ جو ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا، دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے یاد رکھو اگر محبت حسین پہ جان کو نثار کر دیا جائے تو وہ موت کائنات میں سب سے بہتر موت ہوتی ہے، وہ موت احلا من الاصل ہوتی ہے۔ بس عزیزو مجلس تو مولانا پڑھ ہی چکے ہیں، لیکن میں بس چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ اسی سلسلے سے، کیونکہ جناب قاسم اور علی اکبر کا جناب قاسم اور علی اکبر کا تذکرہ ہے، چاہتا ہوں کہ انہی کے توسط سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مولانا کو جلد سے جلد شفا عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، جوان کی موت عظیم موت ہوتی ہے، اسی لیے تو جناب میر انیس نے کہا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ۔ عزیزان گرامی، وہی علی اکبر کے جو سوال کر رہے تھے کہ بابا لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور بابا نے کہا تھا بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوں گے؟ دیکھیں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ربط مصائب ہے۔ اکثر یہ ترجمہ کبھی کبھی اتفاق سے جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ جناب علی اکبر کا جو جملہ ہے لسنا علی الحق، یاد رکھیے کبھی بھی جملے میں ہمیشہ لہجہ نہیں ہوتا، لہجہ جو ہے وہ جملوں میں نہیں ہوتا، الفاظ میں کیفیت متکلم نہیں آتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اب کہنے والے نے ایک جملہ کہہ دیا، کتابوں کے ذریعے ہم تک نقل ہوا، لیکن حالات اور شخصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کیفیت کا، اس حقیقت متکلم کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہ قاسم جو ہے، یہ علی اکبر جو ہیں، جب آواز دے رہے ہیں لسنا علی الحق، یہ سوال نہیں ہے، یہ اس انداز کا سوال نہیں ہے کہ کوئی خبر لینا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر قاسم سو قاسم، عزیزان گرامی، اس گھر کے 6 مہینے کا بچہ بھی شعور امامت رکھتا تھا تو کیا علی اکبر نہیں رکھ سکتے تھے؟ وہ علی اکبر کے جس کے لیے امام یہ فرما رہے ہیں میرے پروردگار اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرے پروردگار گواہ رہنا اس قوم پر، اب میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، کہ جو سیرت و رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ عزیزو جہاں تک گفتار کی بات ہے کہہ سکتے ہیں، خلق کی بات ہے کہہ سکتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن جہاں خلق کی بات ہو، جہاں اخلاق کی بات ہو، اس کا مطلب ہے کہ سیرت ہم شکل پیغمبر کہنا کمال نہیں ہے، اس سے بڑا کمال
کمال علی اکبر کا یہ ہے کہ آپ ہم سیرت پیغمبر ہیں، آپ ہم سیرت علی اکبر رسول ہیں، تو لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں لسنا علی الحق، یہ استفہام انکاری ہے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یعنی جواب خود اپنے سوال میں موجود ہے۔ اسی وہی انداز ہے علی اکبر کا کہ لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بابا ہم ہی تو حق پر ہے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں اے علی اکبر، اے یا رسول اللہ، اے امام مظلوم کربلا، مجھے اتنا بتائیے کہ آخر اگر آپ نے خواب دیکھا تھا تو پھر بیٹے کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ کبھی بھی کوئی باپ اپنے جوان لال کو موت کی خبر نہیں سناتا، آخر آپ اس طریقے سے موت کی خبر کیوں سنا رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ حسین آواز دیں۔ اگر خلیل خدا ابراہیم اپنے بیٹے کو خواب نہ بتاتے تو آج کا خلیل کربلا بھی یہ خواب نہ بتاتا۔ میں نے کہا مولا میں کچھ سمجھا نہیں۔ کہا تم نے نہیں سمجھا کہ کس طریقے سے جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا بیٹا میں نے دیکھا ہے انی اصبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو ایک مرتبہ کہا افعل ما تؤمر، اے اباتی یا بابا آپ وہ انجام دیجئے جس کا حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خبر نہیں دی گئی یہ امتحان ابراہیم ہی تھا، لیکن اب جب خبر دے دی گئی ہے تو یہ صرف امتحان ابراہیم نہیں رہا بلکہ یہ امتحان اسماعیل بھی ہو گیا۔ اسماعیل کو معلوم ہے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں، حسین دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ خلیل کربلا بھی دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے۔ یاد رکھو کہ علی اکبر اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ باپ کی محبت میں جا رہے ہیں، یہ اب صرف حسین کا امتحان نہیں ہے بلکہ یہ علی اکبر کا بھی امتحان ہے۔ علی اکبر جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ بس عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں گفتگو، لیکن بس چند جملے سن لیجئے۔ تاریخ نے لکھا وہی علی اکبر کہ جو موت سے اتنا آشنا تھا ایک مرتبہ دربار صبر میں آ گیا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اے میرے لال علی اکبر میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ اے میرے لال، ارے کوئی اپنے بابا سے کوئی کڑیل جوان کیا مرنے کی اجازت طلب کرتا ہے؟ بابا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ میرے لال اگر اجازت چاہتے ہو تو پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لو جس نے 18 سال تمہیں پروان چڑھایا ہے۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر گئے، سلام کیا، زینب اولیاء مقام نے جواب سلام دیا، میرے لال علی اکبر بیٹھ جاؤ۔ علی اکبر بیٹھ گئے۔ میرے لال کیوں آئے ہو؟ پھوپھی اماں جانے کی اجازت ہے۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا مرنے کی اجازت ہے؟ میرے لال کیا 18 برس اس لیے پالا تھا کہ میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ علی اکبر نے سوال کر لیا۔ عزیزو جملے پیش کر رہا ہوں جو بڑے نفسیاتی جملے ہیں۔ علی اکبر نے سوال کیا، اے پھوپھی اماں میں اجازت نہیں طلب کرتا مگر ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ اے پھوپھی اماں، اے میرے لال کون سا سوال کرتے ہو؟ تم نے کبھی زندگی میں سوال کرنا نہیں سیکھا، آج کون سا سوال زینب سے کرتے ہو؟ اس عالم غربت میں سوال کا مطلب کیا ہے؟ اے پھوپھی اماں مجھے اتنا بتائیے کہ علی اکبر آپ کو عزیز ہے یا حسین؟ اے پھوپھی اماں مجھے اتنا بتائیے کہ حسین عزیز ہے یا علی اکبر عزیز ہے؟ بس زینب کا بدن لرز گیا۔ اے علی اکبر کیسی بات کرتے ہو؟ ارے ہزاروں علی اکبر میرے حسین پر قربان۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزیزو علامہ عرفان حیدر عبدی کا یہ جملہ اکثر میں اپنی مجلس میں کوٹ کیا کرتا ہوں، دیکھو تمہارے رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہیں رونے کو کوئی منع نہیں کرتا۔ خدا کی قسم آپ کے ہزاروں آنسو زینب کے ایک آنسو کا جواب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ آپ جتنا چاہے روئیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن وہ زینب اگر کربلا سے
شام تک آنسو کے قطرے گرتے تھے تو تعزیہ علی سید سچا. لیجیے ختم کر رہا ہوں مجلس، بچن جملے سن لیجیے. آ گئے علی اکبر. بابا پھوپھی اماں سے اجازت لے لی. بیٹا ٹھیک ہے، خدا حافظ. اب کربلا میں یہ امتیاز علی اکبر ہے. حسین نے، علماء تشریف فرما ہے، حسین نے کسی بھی مرحلے پر خدا کو گواہ نہیں بنایا کسی بھی شہید پر. یہ تنہا ہے امتیاز علی اکبر. اب جب جا رہے ہیں علی اکبر تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. پروردگار اب تو گواہ رہنا، اس لیے کہ تیری راہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو ہم شبیہ ہے، پیغمبر ہے. بس عزیزو چند جملے سن لیجئے. بس علی اکبر گئے. ایک مرتبہ حسین مظلوم کربلا نے کہا میرے لال جب تک تمہارا میرا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. عزیزو مجھے نہیں معلوم یہ شبیہ پیغمبر کی زیارت کے لیے کہہ رہے تھے یا باپ کی محبت، بیٹے کی محبت کے لیے یہ جملے ادا کر رہی تھی. بس ایک مرتبہ علی اکبر گئے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ آواز دی وعلیکہ منی السلام. بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. یہ آخری سلام میں کہوں گا اے علی اکبر مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ کہا جب نہیں حسین. علی اکبر آواز دے ارے میرا بابا صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے، میں کیفیت کو سمجھتا ہوں. بابا آنے کی زحمت نہ کیجئے، بس میرا سلام قبول کیجئے. لیکن وہ حسین ارے جو جون کے لاشے پہ گیا ہو کیا علی اکبر کے لاشے پہ نہ جاتا؟ بس ایک مرتبہ پہنچے. الدنیا بعدک الافا. اے میرے لال تمہارے بعد اس دنیا